بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا کہ ایک عالم اسلام کے بہت بڑے عالم نے اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لی۔ لوگوں میں تشویش لاحق ہو گئی کہ اتنے بڑے عالم تھے، آخر اسلام کیوں چھوڑ دیا؟ چند علماء اکٹھے ہو کر اس کے پاس گئے۔ وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ شاید کسی عیسائی مذہب کے لوگوں سے مناظرہ ہوا ہو اور مناظرہ ہار کر ان کا مذہب اختیار کر لیا ہو۔ وہ لوگ جب اس کے پاس پہنچے، اسے جا کر پوچھا کہ اے بندہ خدا، تجھے کیا ہوا؟ جا کر اللہ کا خوف سنایا تو کہنے لگا کہ دراصل میرے ساتھ معاملہ یہ ہوا ہے کہ ایک روز سردیوں کی ٹھنڈی رات تھی، میں نے کنویں سے پانی نکالا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، مسجد میں جا کر امامت کے لیے مصلی پر کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے پیچھے صفیں باندھ لی تھیں، تکبیر بھی کہہ دی۔ میں نے تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ اکبر کہا تو میرا وضو خارج ہو گیا۔ اب میں یہ گمان کر رہا تھا، اب مصلی پر نماز بیچ میں چھوڑ کے واپس جاؤں تو لوگوں میں تمسخر اڑایا جائے گا، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اور دوسرا، اتنی ٹھنڈی رات میں پھر جا کر دوبارہ وضو کے لیے پانی نکالوں، وضو کروں، تو میں نے اسی حالت میں نماز شروع کر دی۔ اور نماز کے دوران میں ڈرتا رہا کہ کہیں اللہ کے عذاب کا کوڑا مجھ پر نہ برس پڑے۔ میں بغیر وضو کے اس کے مصلی پر کھڑا ہوں اور نماز پڑھا رہا ہوں۔ ساری نماز ڈرتے ڈرتے گزر گئی، لیکن مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اگلے روز میرا دل تھوڑا شیر ہو گیا، پھر بغیر وضو کے بھی میں جائے نماز پر کھڑا ہو جاتا اور نماز پڑھا دیتا۔ لیکن ایک دن آیا کہ میں حالت جنابت میں تھا، مجھ پر غسل فرض تھا، لیکن میں اسی حالت میں جا کر مصلی پر کھڑا ہو گیا۔ چھوٹی چوری انسان کو بڑی چوری کی طرف دعوت دیتی ہے۔ اسی حالت میں جب میں مصلی پر کھڑا ہو گیا تو اب دل دوبارہ کانپ گیا، ڈرنے لگا کہ پہلے تو بغیر وضو کے کھڑا ہو جاتا تھا، آج تو بغیر غسل کے کھڑا ہو گیا۔ آج تو اللہ کے عذاب کا کوڑا مجھ پر برس کر رہے گا۔ لیکن اسی حالت میں نے نماز ادا کر دی، لیکن مجھے کچھ نہیں ہوا۔ پھر اسی طرح مجھے ناپاکی اور پاکی کی کوئی تمیز نہ رہی۔ جس حالت میں بھی ہوتا، بغیر وضو کے نماز پڑھا دیتا، بغیر غسل کے نماز پڑھا دیتا۔ ایک روز بیٹھے بیٹھے دل میں گمان آیا کہ اگر یہ دین سچا ہوتا تو مجھ پر اب تک کوئی عذاب آ جاتا۔ میں نے تو نماز کا تمسخر اڑایا ہے، میں نے تو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اڑایا ہے، مجھ پر ابھی تک عذاب کیوں نہیں آیا؟ اب شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا کہ یہ دین سچا ہی نہیں۔ جب یہ وسوسہ ڈال دیا کہ یہ دین سچا ہی نہیں تو اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لی۔ اب سامنے بیٹھے علماء میں سے ایک نے چیخ مار دی، کہنے لگے، او بدبخت انسان، تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے عذاب کا کوڑا اس صورت میں برستا کہ مسجد کی چھت تجھ پر گر پڑتی، تیرا سینہ پھٹ جاتا، تیری ٹانگیں ٹوٹ جاتی، یا تیرے بیوی بچے مر جاتے، تجھ سے رزق چھین لیا جاتا، تو بھوکا مرتا۔ تو سمجھتا ہے تجھے اس نے کچھ نہیں کیا، تیرا تو اس نے چھوڑا ہی کچھ نہیں، تجھ سے تو اس نے اپنا دین چھین لیا ہے۔ اس نے کبھی عذاب کی صورت یہ نہیں کیا کہ وہ آپ سے رزق چھین لے گا، آپ کی اولاد چھین لے گا، بیوی بچے چھین لے گا، نہیں، وہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ آپ کی سوچ، آپ کا خیال اس طرف جاتا ہی نہیں۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جو دین سے دور کر دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں ایسا نہ ہو جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ صبح کو مومن اور شام کو کافر ہوتے ہیں۔ کہیں کفر کی حالت میں ہمیں موت نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں ہمیں موت نصیب فرمائے، آمین۔